بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر آل ویورس. آج میں ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے. پوری دنیا میں فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے جو بھی سوسائٹیز بنتی ہیں، بلڈنگز بنتی ہیں، کمرشل بلڈنگز بنتی ہیں، اسکائی اسکریپرز بنتے ہیں، فائر اینڈ سیفٹی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو خصوصاً کراچی میں، تو کراچی میں 2023 میں آگ لگنے کے کئی واقعات رونما ہوئے. آتشزدگی کے واقعات 2023 میں کراچی میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ رونما ہوئے، جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اب تک. ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جو بڑے واقعات ہیں اس میں آر جے مال گلستان جوہر میں جو ملینے مال کے بالکل ساتھ ہے وہاں پر یہ واقعہ ہوا. اس کے علاوہ جو ہے عرشی شاپنگ سینٹر میں واقعہ رونما ہوا جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، کئی لوگوں کا کروڑوں کا جو ہے نقصان ہوا، دکانیں جلی. اس کے بعد کل رات کو گلشن معمار میں جو ہے وہ دو شاپس میں آگ لگ گئی. کمرشل بلڈنگ کے نیچے وہ دو شاپس تھی، ورک شاپس وغیرہ تھیں، نیٹ کی اور کیبل کی دکانیں تھیں، وہاں آگ لگی. تو اس پر تو خیر فوراً قابو پا لیا گیا. مگر میں یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں جو ہماری ہائی رائز بلڈنگ ہیں، جو اسکائی اسکریپرز ہیں، کمرشل بلڈنگز ہیں، وہاں پر فائر اینڈ سیفٹی کی جو فیسلٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بالکل نہیں ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کراچی میں کبھی کوئی ایمرجنسی یا کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو جاتا ہے تو کئی قیمتی جانیں ضائع ہونے کے خدشات ہیں. اس حوالے سے میں کمانڈر نعیم یوسف صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اس وقت پروگرام میں. کمانڈر نعیم یوسف صاحب جو ہیں وہ کراچی فائر چیف رہ چکے ہیں. 10 سال ایز اے بلدیہ عظمیٰ کراچی فائر چیف انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بھی وہ کمانڈر رہے ہیں اور وہ 10 سال وہاں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کراچی ایز اے فائر چیف آپ 20 سال آپ نے خدمات انجام دی ہیں، تو 30 سال سے اوپر کا ان کا ایکسپیرینس ہے. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل پہ بھی انہوں نے انٹرنیشنل فورم پر انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے فائر اینڈ سیفٹی اور ایمرجنسی مینجمنٹ کے حوالے سے. کمانڈر نعیم یوسف صاحب، آپ گلشن معمار میں آپ کی رہائش ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہاں پر بھی گلشن معمار کے اندر بھی فائر اسٹیشن کا قیام عمل میں لائے آج سے 10-15 سال پہلے، جو کہ گلشن معمار میں یہاں کوئی فائر فیسلٹی موجود نہیں تھی. تو ان کی کافی خدمات ہیں دیکھا جائے تو گلشن معمار اور اس علاقے کے حوالے سے. اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. ایون کی جو ارتھ کوئک آیا تھا 2005 میں، اس میں بھی نعیم یوسف صاحب نے کی بہت خدمات تھیں. تو نعیم یوسف صاحب، میں مختصر میں چاہوں گا کہ آپ پہلے بتائیں کہ کراچی میں اس وقت جو ہماری بلڈنگز ہیں، جو اسکائی اسکریپرز ہیں، کمرشل بلڈنگ ہیں، ریزیڈنشل بلڈنگز ہیں، ان کی فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. اور دوسرا جو ریسنٹ جو واقعات ہوئے ہیں عرشی شاپنگ مال اور آر جے مال میں، اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اس پر آپ نے کیا تجزیہ کیا کہ وہاں پر فائر سیفٹی فیسلٹی موجود نہیں تھی؟ کیا وہاں پر فائر بریگیڈ لیٹ پہنچا تھا جس سے یہ قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی؟ جی کمانڈر یوسف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمر حیدر بھائی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم اور حساس موضوع پر آپ یہاں آئے اور اس پروگرام کو کیا. یہ پروگرام خالصتاً جو ہے وہ عوام الناس کے لیے ہے، اویئرنیس کے لیے ہے. ان کو اصل میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں عوام الناس کی جو عام کمیونٹی ہوتی ہے اس کی آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے. قدرتی آفات میں یعنی نیچرل ڈیزاسٹر میں سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ زلزلہ ہے. اور زلزلہ اس وجہ سے ہے کہ زلزلہ آنے کی کوئی پیشگی اطلاع دینے والا آلہ آج تک ایجاد نہیں ہوا، جس کو ارلی وارننگ سسٹم کہتے ہیں. بے خبری میں جو آفت آتی ہے، جو قیامت آتی ہے، جو حادثہ ہوتا ہے، اس میں جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اب دوسرے نمبر پر آ جائیے مین میڈ ڈیزاسٹر، یعنی انسان کی وجہ سے آنے والی آفات. انسان کی وجہ سے آنے والی آفات میں آگ سب سے خوفناک آفت ہے. اور سب سے خوفناک اس وجہ سے ہے یہ آگ کہ یہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی آگ موجود ہے. ہر گھر میں، ہر بلڈنگ میں، ہر فیکٹری میں، شاپنگ پلازاز میں، اسکولوں، کالجوں، ہاسپٹلز، ہر جگہ جو ہے وہ آگ موجود ہے. کہیں یہ بجلی کی صورت میں موجود ہے،
کہیں پر چولہے کی شکل میں موجود ہے، کہیں ماچس لائٹر موم بتی کی شکل میں موجود ہے، کہیں الیکٹریسٹی اور الیکٹرک وائرنگ اور الیکٹرک سے چلنے والے جتنے بھی آلات ہیں ان کی شکل میں موجود ہے بجلی. اگر گاڑیاں، ہوائی جہاز، ٹرینیں یہ چل رہی ہیں تو اس میں یہ فیول کی شکل میں موجود ہے. جنریٹر آپ کے جو چل رہے ہیں وہ فیول کی شکل میں ہے. گیس پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں، جو سی این جی پہ چل رہی ہیں، وہ اگر اس احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو وہ ایک بم کے مانند ہے. تو یہ ہمارے شہر میں، ہمارے گھروں میں ہر وقت جو ہے وہ سلنڈر، کہیں گیس سلنڈر کی شکل میں بم موجود ہیں آگ کے. تو کراچی کا میں یہ آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں کہ کراچی میں اس وقت 80% بلڈنگیں جو ہیں ان میں فائر سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے. 80% آپ کہہ رہے ہیں 80%. اچھا، ابھی جو ریسنٹلی آگ لگی ہے اس میں زیادہ تر جو ہوئے ہیں واقعات وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. دیکھیں، تو شارٹ سرکٹ یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ شارٹ سرکٹ کو کیسے آگ لگنے سے سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ آگ لگنے کی وجوہات میں سب سے پہلے 2 بڑی وجوہات ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پر سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. پچھلے 10-15 سالوں میں آپ دیکھو کہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ آگ سے ہلاک ہو چکے ہیں. تو آگ لگنے اور آگ سے لوگوں کی اتنے بڑے پیمانے پر ہلاک ہونے کی سب سے بڑی 3 وجوہات ہیں. ویسے تو 50 سے زائد وجوہات ہیں جو میں مختلف بتا چکا ہوں لوگوں کو، مختلف پروگراموں میں جو ہے میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ آگ لگنے کی 50 سے زیادہ وجوہات ہیں، لیکن 3 وجوہات جو ہے وہ مین ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بلڈنگ جو بنائی جاتی ہے وہ بلڈنگ فائر کوڈ پاکستان جو کہ 2016 میں بنی ہے. بلڈنگ فائر کوڈ 16 کے مطابق اگر بلڈنگیں نہ بنائی جائیں اور اس میں فائر سیفٹی کے آلات نہ لگائے جائیں. اب 2 قسم کے آلات ہوتے ہیں. ایک تو فائر سیفٹی، یعنی فائر آگ لگے ہی نہ، جو کہ فائر پریونشن کا پہلا اصول ہے کہ آپ ایسے انتظامات کرو بلڈنگوں میں جہاں آپ رہتے ہیں، وہ چاہے گھر ہو، چاہے بنگلہ ہو، چاہے ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، شاپنگ پلازاز ہیں، فیکٹری ہے، مل، کارخانے، دکان، سب میں یہ ہے کہ وہ اس میں ایسے آلات لگا لو آپ کے آگ نہ لگے ہو. اور وہ ایسے آلات کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایسے آلات یہ جیسے یہ میرے سامنے ایک رکھا ہوا ہے، یہ کہلاتا ہے اسموک ڈیٹیکٹر. اسموک ڈیٹیکٹر جب آپ ایسے خاص طور پہ اس کو بیڈ روم میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں غفلت میں ہوتے ہیں وہاں زیادہ لگایا جاتا ہے یہ، لیکن یہ ہر جگہ لگتا ہے یہ. اور اس کا کام یہ دیکھیں، اس میں جب یہ دھواں اس میں پہنچتا ہے تو یہ ایک الارم زور سے، اس کی بیٹری ویک ہو گئی ہے. یہ ہر جگہ میں نے جب بھی میں ایک عرصہ میں فارن کنٹریز میں رہا ہوں، ایون کہ یو ایس اے میں تمام بلڈنگز میں، ہوٹلز میں یہ اکوپمنٹ لگا ہوتا ہے. جی. اور ذرا سا بھی اسموک ہوتا ہے ایون کہ تو فوراً یہ اس میں ذرا سا بھی اگر اسموک اس میں دھواں جاتا ہے تو یہ الارم بجانا شروع کر دیتا ہے. یہ ابھی پاکستان میں کراچی میں کچھ ہوٹلز وغیرہ میں تو یہ ہیں لگے ہوئے، مگر تمام بلڈنگز میں نہیں. میں نے بتایا نا کہ 80% بلڈنگوں میں نہیں ہے، 20% میں. اس کے علاوہ فائر سیفٹی بلڈنگز جو بلڈنگز بنی ہوئی ہے اس میں فائر ایگزٹس نہیں بنے ہوئے. جو عرشی مال میں جو واقعہ ہوا وہاں پر کوئی فائر ایگزٹ موجود نہیں تھا، ایمرجنسی فائر ایگزٹ جسے کہتے ہیں. جی میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. اچھا، میں فائر سیفٹی کی بات کر رہا تھا کہ فائر سیفٹی میں سب سے بنیادی طور پہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اسموک ڈیٹیکٹر. جب اس میں کہیں پر بھی چھوٹی بھی آگ لگے گی، اس میں دھواں جائے گا تو یہ تیز آواز کے ساتھ بجنا شروع ہو جائے گا. اسموک ڈیٹیکٹر لگائے جاتے ہیں چھتوں پر، خاص طور پر بیڈ روم میں زیادہ لگائے جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب یہ اس نے الارم دیا تو آپ سمجھ جاؤ کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کہیں اسموک ہے، کہیں آگ لگی ہے جس سے دھواں گیا تو اس نے جو ہے الارم دینا شروع کیا. اچھا، اب جب یہ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر دوسری چیز آپ کے گھر میں، آپ کی فیکٹریوں میں فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے. یہ فائر ایکسٹنگوشر یہ کمرشل ہے، ریزیڈینشل دونوں میں یوز ہوتا ہے. یہ دونوں پہ یوز ہوتا ہے. یہ فائر ایکسٹنگوشر آگ بجھانے والا ابتدائی طور پر آگ بجھانے والا آلہ اس کو کہا جاتا ہے. فائر ابتدائی طور پر اس لیے کہ جب تک فائر بریگیڈ نہ آئے تو اس سے آپ قابو پا لیں. ٹھیک ہے. اور اس سے جو ہے وہ دیکھو عمر صاحب، ہر آگ بڑی اس وقت بنتی ہے اور خوفناک آگ اس وقت بنتی ہے کہ جب اس آگ کو بڑھنے دیا جائے اور آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر نہیں ہے، آپ کے پاس اسموک الارم نہیں ہے، اور آپ بے خبری میں. اس کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے یا ایزی ہے ٹو آپریٹ؟ نہیں، اس کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے. اس کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اور یہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، 1 سال کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. 1 سال کیا آتی ہے اس کی؟ یہ مختلف کمپنیز کے ہیں، چائنا کے بھی ہیں، لوکل بھی ہیں، مختلف. لیکن اس کی جو ہے ایوریج کاسٹ 4,000 سے لے کر اور 8,000 9,000 تک کے یہ فائر ایکسٹنگوشر آتے ہیں. میں ویورز کو کہنا چاہوں گا 4 سے 5 ہزار روپے آپ خرچ کر کے یہ آپ اپنے گھروں میں
یا دکانوں میں یا بلڈنگز میں ضرور رکھیں. اور ایک یہ اسموک ڈیٹیکٹر ہے، یہ تاکہ یہ فرسٹ ایڈ ہے. ایک طرح سے آپ جب تک فائر بریگیڈ آپ تک نہیں پہنچتا اس وقت تک آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ لوگ ریڈی رہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی 6,000 روپے میں، اسموک ڈیٹیکٹر اور یہ آگ بجھانے والا آلہ، یہ دونوں چیزیں آپ کی 6,000 روپے میں آ جائیں گی. اب 6,000 روپے اتنے زیادہ نہیں ہے. 6,000 روپے تو آدمی انٹرنیٹ پہ اور موبائلوں کا پیکج وغیرہ کرانے پر بھی خرچ کر دیتا ہے. اچھا. تو جان سے بڑھ کر نہیں ہے. سر اب یہ بتائیں کہ گلشن معمار میں اس وقت ہم یہاں رہ رہے ہیں، تو یہاں پر فائر اسٹیشن تو آپ نے بہت سپورٹ کیا کہ آپ کی توسط سے یہاں فائر اسٹیشن جو ہے یہاں قیام ہو گیا 10-15 سال پہلے. اس وقت گلشن معمار میں فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی موجود ہے جو آپریٹو ہے. جی آج جس وقت میں فائر چیف تھا اور جب میں فائر چیف آیا ہوں تو اس کراچی میں صرف 9 فائر اسٹیشن تھے جو فنکشنل تھے. اس وقت کتنے ہیں کراچی میں فائر اسٹیشن؟ تو میں نے جو ہے وہ یہ دیکھنا شروع کیا کہ کون کون سے علاقوں میں فائر اسٹیشن نہیں ہیں، جس میں سے میری نظر یہاں گلشن معمار پہ بھی پڑی. یہ سن 2008 کے آخر کی بات ہے. اچھا. سن 2008 کے آخر کی بات ہے تو میری نظر اس پہ پڑی گلشن معمار پہ کہ یہاں پہ فائر اسٹیشن نہیں ہے. اس وقت یہاں کی انتظامیہ سے بات چیت کی، ٹاؤن ہال کی انتظامیہ سے بات کی اور ان سے بات چیت کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک MOU سائن ہوا باقاعدہ. تو اس MOU کے نتیجے میں میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے زمین دے دیں، جگہ دے دیں، کمرے بنا کے دے دیں، پانی دے دیں اور شیڈ دے دیں فائر کی گاڑیاں کھڑی کرنے کی. یہ ون ٹائم ایکسپینڈیچر تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا ایکسپینڈیچر وہ ہے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ بلدیہ عظمت. تو ابھی آپریٹو ہے معمار کا، آپریٹو یہاں نیو وہیکل ہے فائر آپریٹو ہے. مطلب یہ جو وہیکل ہے لیٹسٹ ہے اس وقت یہاں پر؟ لیٹسٹ ابھی جو گورنر صاحب نے پچھلے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جو چائنا سے آئی ہوئی گاڑیاں تھیں تو وہ گاڑی ایک وہاں پر ہم نے سفارش کی تھی کہ ایک گاڑی یہاں پر بھی دی جائے. تو یہاں پر ایک نئی گاڑی موجود ہے، ایک پرانی گاڑی موجود ہے. وہ یہ حادثہ یہ ہوا کہ ابھی انڈسٹریل نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں ایک آگ لگی تھی اور وہ آگ بجھاتے ہوئے ہمارے کچھ فائر فائٹر بھی شہید ہو گئے تھے اور بلڈنگ کا ایک حصہ جو ہے اس گاڑی پہ گر گیا تھا جس سے وہ اس کا آگے کا حصہ جو ہے ڈیمیج ہو گیا تھا. اس کے الحمدللہ ریپیئر وغیرہ ہو گئی اور وہ گاڑی بھی اب ماشاءاللہ جو ہے فنکشنل ہے. تو اصل میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اسموک ڈیٹیکٹر اور اس کے بارے میں ایک چیز اور بس دکھا دوں. یہ ایک نئی چیز آئی ہے بازار میں، یہ اس کو فائر بال بھی کہتے ہیں، آئس بال بھی کہتے ہیں اسے. اس میں یہ صرف دیوار پہ جو ہے وہ ایسے لگا دی جاتی ہے اور جب کسی کمرے میں یا کسی دفتر وغیرہ میں آگ لگتی ہے تو اس کو صرف اٹھا کے اس کو تو باقاعدہ چلانا پڑتا ہے، اس کی ٹریننگ ہے اور ٹریننگ بھی ہم دیتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے ہاتھ میں ایسے لے کے اس کو ایسے پھینک دیا جاتا ہے اس کمرے میں زور سے اور جب یہ اس آگ میں جا کے گرتا ہے تو یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ دھواں نکلتا ہے. اکوپمنٹ اس سے کرنے سے فائر فوراً بجھ جاتی ہے. فائر فوراً بجھ جاتی ہے. کمرے کی آگ جو ہے وہ کیونکہ کمرے میں جب آپ اس پہ فائر پہ پھینکیں گے اس کو تو یہ بلاسٹ ہوگا کمرے میں جا کے اور اس کو ہاتھ سے دور سے پھینک دیا جاتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں نا قریب جاتے ہیں. فائر بال بھی کہتے ہیں اس کو اور آئس بال بھی کہتے ہیں. اور یہ اس کی کیا کاسٹ ہے؟ یہ 3,000 روپے کی مارکیٹ میں ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارا پیکج بھی آپ کے اگر 10,000 میں آپ کو یا 12,000 میں پڑ جاتا ہے، گھروں میں بھی رکھ سکتے ہیں، گھروں میں بھی لگا سکتے ہیں، شاپ میں رکھ سکتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کراچی کی جو بلڈنگز ہیں ایک یہ چیز ہے یہ بہت اہم ہے. یہ ایک چیز ہے اس کو جو ہے وہ فائر بلینکٹ کہا جاتا ہے. اچھا. فائر بلینکٹ. اچھا. اور یہ فائر بلینکٹ یہ فائر پروف ہوتا ہے، خاص طور پر کچن میں جب کھانا پکاتے ہوئے خواتین آگ لگ جاتی ہے. اچھا یہ چیز دکھائیں ذرا اس میں. تو اس کو فوراً بلینکٹ کو یا گیس کے سلنڈر میں آگ لگ جاتی ہے تو یہ فائر بلینکٹ جو ہے وہ یہ فائر پروف ہوتا ہے. اس کے طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ آپ کا سلنڈر ہے CNG کا یا LPG کا سلنڈر ہے جو گھروں میں گیس سلنڈر استعمال ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ آگ لگتی ہے. اس میں آگ لگتی ہے اور لوگ یہ ہے اس فائر ایکسٹنگوشر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں یہ پھٹ نہ جائے، لیکن اس کو چھوڑ کے بھاگنے سے ہی آگ پھیلتی ہے. اول تو اس کی بھی ایک باقاعدہ تربیت ہے سلنڈر کی. فرض کرو کہ اس میں آگ لگ گئی ہے تو آپ یہ فائر بلینکٹ جو ہے وہ کھولیں اسے اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ بچائیں. اس طرح سے فائر بلینکٹ کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اوڑھ لیں، ایسے اوڑھ لیں تاکہ آپ کے ہاتھ بھی نہ جلے اور اس سلنڈر پہ گیس کے سلنڈر پہ جس نے آگ پکڑ لی ہے ایسے ڈال دیں. بس ایسے ڈال کے اور اس کو لپیٹ دیں، آگ بجھ جائے گی. ٹھیک ہے. آگ بجھ جائے گی. تو یہ اس کی کیا کاسٹ ہے اس بلینکٹ کی؟ یہ 2,000 روپے کا ہے. 2,000. اگر کسی کچن میں چولہے میں آگ لگ گئی ہے، پتیلی میں آگ لگ گئی ہے، چولہے میں آگ لگ گئی ہے تو اس پتیلی کے اوپر اپنے ہاتھوں کو ایسے بچاتے ہوئے ہاتھوں کو اندر کر لیں اور اس کو ایسے ڈال دیں اس جگہ اور ایسے لپیٹ دیں، آگ بجھ جائے گی. تو
اصل میں لوگوں کو یہی نہیں پتا, اسی وجہ سے جو ہے وہ آگ بڑھتی ہے اور پھیل یہ جاتی ہے. بیسک چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم لوگ رکھیں, یہ 5 سے 6 ہزار روپے میں اگر یہ خرچہ کر کے یہ چیزیں ہم رکھ لیں تو بیسک جو ہے فائر, جب اچانک آگ لگ جائے, جب گھر میں ہمارے خواتین ہوں, بچے ہوں, تو آگ پر اس وقت آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے, اتنا نقصان نہ ہو. آگ اچھا, دیکھیں, ابھی آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں کتنی فائر فیسلٹیز ہے, سب موجود ہیں, کتنے فائر بریگیڈ فیسلٹیز ہیں؟ اس وقت کراچی میں 24 فائر اسٹیشن موجود ہیں. تو 24 تو بہت کم ہے. کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے, یہاں ہزاروں لاکھوں کی جو ہے وہ بلڈنگز اور گھر ہیں, تو وہ کیسے کور کرتا جی ہے؟ بالکل جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے, اور اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ 3 کروڑ کی آبادی ہے, تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تو یہ ہے کہ ہر 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے, اس حساب سے فائر اسٹیشن ہونے چاہیے. لیکن چونکہ مسائل کو سامنے دیکھتے ہوئے اب جو اسٹیشن ہے ان میں اگر پہلے فیس وائز کر لیا جائے, ان کے پاس 50 100 پھر 150. لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی نہیں جو باہر کے ملکوں میں. نہیں, ایسا نہیں ہے, فائر اچھی گاڑیاں ہیں فائر کی, اسٹاف سے موجود ہے. اسپیشل فوم وغیرہ ہوئے ہیں جس سے آگ فوراً بجھ جاتی ہے, ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا کہ وہ ہوتی ہیں تاکہ فائر پر فوراً قابو پایا جا سکے. فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے ہائی ایکسپینشن فوم جنریٹر بھی موجود ہے اور آلات بھی موجود ہے. فائر فائٹر اب دیکھیں کہ جتنی بڑی آگے لگ رہی ہیں تو یہاں کے فائر فائٹرز نے اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے وہ لوگوں کو بچایا, لوگوں کی جانوں کو بچایا, آگ کو پھیلنے سے بچایا. یعنی اس میں ہمارے فائر فائٹرز بھی شہید ہو گئے ہیں بہت سارے. بس کمانڈر صاحب میں ذرا پروگرام کو ذرا وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. پروگرام جو ہے اس میں ویورز جو ہے ظاہر بات ہے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم اس کو مزید کریں گے. میرا آج کا پروگرام کا صرف مقصد یہ تھا کہ کراچی کی جو بلڈنگز ہیں وہ غیر محفوظ ہیں, اور یہاں پر جب تک یہ بلڈنگز غیر محفوظ ہیں یہ ہمیں یہ اکوپمنٹس وہاں پر جا کر لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ اکوپمنٹس اپنے پاس باز رکھیں. کیونکہ اب جو کراچی میں بلڈنگز بن چکی, اب اس میں کیا فائر ایگزٹس نہیں ہے, تو کیا اب وہاں لگائے جا سکتے ہیں فائر ایگزٹ یا نہیں لگائے جا سکتے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے اس میں لوگوں کو آگ کے خطرات سے بچانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ جو پہلے سے بنی ہوئی بلڈنگ ہے 2016 میں کوڈ منظور ہوا ہے نا, مگر بلڈنگز میں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں 80% بلڈنگز میں ہے فائر سیفٹی کی کوئی چیز موجود نہیں, فائر سیفٹی ایگزٹس ہی نہیں ہے وہاں پر. جب فائر سیفٹی ایگزٹس نہیں ہے تو بلڈنگز جو بن چکی وہاں پر کیسے امینڈمنٹ ہوگا؟ اس میں طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے سے بن چکی ہیں ان بلڈنگ میں جو ہے بالکونی بنائے, دالان بنائے, سامنے کے فرنٹ ایلیویشن کو اس کو توڑ کے کھڑکی بنائے اس کی. مگر یہ جلد سے جلد کرنا چاہیے. مطلب اللہ نہ کرے کراچی میں کوئی اس طرح کا نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے, چاہے وہ آگ کے حوالے سے ہو, چاہے ارتھ کوئک ہو, تو ہماری بلڈنگز تو اتنی غیر محفوظ ہیں, کوئی ایمرجنسی ایگزٹ ہی نہیں ہے, لوگ کیسے نکلیں گے باہر؟ دیکھو ایمرجنسی ایگزٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جی ہاں, اب جیسے آپ گورنمنٹ سائما پری مال کو آپ دیکھ لیں جا کر, اور بہت ساری بلڈنگیں آپ تاریخ روڈ پر دیکھ لیں کہ وہ ساری بلڈنگوں میں جو ہے بالکل پیک ہے, وہ دھواں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. کیا آپ اولڈ کراچی ایریا میں چلے گئے تو وہاں تو اتنی تنگ گلی ہے کہ وہاں فائر بریگیڈ بھی نہیں جا سکتا. تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی گورنمنٹ کو, اپنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, گورنمنٹ کو یہ پیغام پہنچائیں یا ان رائٹنگ آپ اپنے پلیٹ فارم سے پہنچائیں کہ کراچی میں جو بلڈنگز ہیں ان کو محفوظ کس طرح کیا جائے, سیفٹی پروسیجرز کو بلڈنگز میں کیسے فالو کیا جائے, تاکہ جو بلڈنگز آلریڈی بن چکی ہیں ان میں یہ چیزیں دوبارہ انسٹال کی جائیں, تاکہ کراچی میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو دوبارہ جس سے کئی جانی اور مالی نقصان ہو. تو سر میں چاہوں گا یوسف صاحب کہ نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آگ سے اتنے بڑے پیمانے پر جو لوگ ہلاک ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دھوئیں سے دم گھٹ کر مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 85% ہے, اور باقی 15% جو ہے وہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر دھواں کسی جگہ بھر گیا اور اس میں پھنس گئے تو وہ زمین پہ لیٹ جائیں پیٹ کے بل, اور جیسے شیر خوار بچہ جیسے کوہنیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل چلتا ہے شیر خوار, جس کو بیبی کرال کہتے ہیں, اس طرح سے بیبی کرال کرتے ہوئے اگر وہ دروازے سے نکل جائیں تو دھواں ان کے پھیپھڑوں میں نہیں بھرے گا, وہ بے ہوش نہیں ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے. چلیے آپ کو اچھی بات بتائیں کہ کبھی اگر اچانک ایسی ایمرجنسی ہو جائے تو کرالنگ کر کے زمین پہ لیٹ جائیں, زمین سے دھواں 2 سے 2.5 فٹ اوپر سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کمانڈر نعیم یوسف صاحب. اور انشاءاللہ میں نیکسٹ بھی آپ سے ایک پروگرام کروں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم فائر سیفٹی کی جو اکوپمنٹس ہے اس کی ٹریننگ کے حوالے سے, اور جو کراچی میں اس وقت جو مختلف بلڈنگز ہیں خصوصاً اگر جہاں ہم رہ رہے ہیں گلشن معمار میں, یہاں بھی ہم وزٹ کریں گے بلڈنگس کا,
اور جائزہ لیں گے کہ ہم فائر سیفٹی کے حوالے سے مزید کیا اقدامات کر سکتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ اور پرائیویٹ لیول پہ. اصل میں لوگوں کو ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لوگوں کو یہ ضرورت ہے بہت زیادہ کہ وہ کوئی حادثہ ہو, کوئی قدرتی آفت ہو یا انسان کی وجہ سے, وہ ٹریننگ حاصل کریں. اویئرنیس بہت بڑی چیز ہے. اویئرنیس بہت بڑی چیز ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ مزید اس پر ایک سیگمنٹ کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پر کلک کر لیں. آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو مزید ویڈیوز انشاءاللہ جلد ملتی رہیں گی. بہت شکریہ آپ سب کا. جزاک اللہ.